12 محرم الحرام شریف کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کسی اور دن میں بھی کرنا چاہیں، اگر بالفرض آپ محروم رہ گئے، آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ کسی اور محرم شریف کے دن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات، جمعہ، کسی وقت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا خاص عمل ہے اور سال میں صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے یہ 12 محرم الحرام کا دن۔ 12 محرم الحرام منگل کا دن پاکستان میں اور باقی ہمارے تمام امت مسلمہ کے لوگ جو جہاں کہیں بھی آباد ہیں، وہ اپنے حساب سے، اپنے دنوں کے حساب سے، اپنی تاریخ کے حساب سے 12 محرم الحرام کا یہ عمل کریں گے۔ سعودی عربیہ کے اندر ایک دن آگے ہے، اسی طرح دیگر ممالک کے اندر کوئی دن ہمارے ساتھ ہے، کوئی کسی کا دن سعودی عربیہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ 12 محرم الحرام کا بڑا شاندار اور مجرب عمل جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ یاد رکھیے سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے۔ دولت کا بادشاہ عمل ہے اور بڑا سپر پاور ہے، اور سپر پاور ہو کیوں نہ، اور پھر اس کی طاقت کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم، پیغمبر انقلاب، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب کائنات، سید عالم، سرور عالم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے انسان کو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اور اجر اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ظاہر ہے پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات الوہیت اور ربوبیت میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے بعد مخلوق میں بے مثل و بے مثال ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ تو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرا امتی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے، اللہ رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی اسے ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جس طرح اس نے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہو۔ تو ناظرین کرام، کچھ لمحے جس طرح کتابوں میں پوری کائنات کی علوم اور کتب میں قرآن کریم جو ہے وہ خاص الخاص ہے، اسی طرح دنوں میں جس طرح یوم جمعہ خاص الخاص ہے، مہینوں میں ماہ رمضان کریم خاص الخاص ہے، راتوں میں شب قدر خاص الخاص ہے، اور اسی طرح جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خاص ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر دن کے اندر لمحے بھی خاص رکھے ہیں، اور بہت ہی خاص لمحات ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ کون سا خاص لمحہ ہے۔ تو ہر وقت بالخصوص عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ اسے مفسرین کرام نے، بزرگان دین نے اسے وقت مشہود قرار دیا ہے، یعنی پیغمبر دو جہاں نبی محتشم پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ملائکہ ڈیوٹی کے لیے درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ عصر کے بعد ٹائم، وقت، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور جو صبح آئے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور شام کو جنہوں نے رات بھر گزارنی ہوتی وہ آئے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے عصر کا وقت اسے بڑا خاص وقت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس وقت کی ساتھ خاص حفاظت کی جائے۔ جو عصر کا وقت ہے یہ بالکل درمیان والا وقت ہے، فجر ظہر آپ نے پہلے پڑھ لی، مغرب اور عشاء بعد میں ہے، اور یہ بالکل اوسط وقت ہے، درمیان والا وقت ہے۔ تو اس وقت میں بہت ساری خاص چیزیں ہیں، اور روحانیت کا اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور داہنے ہاتھ کی یہ سیدھا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے پوروں کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں ایک انگلی میں 6 اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور 5 انگلیوں پر جب آپ 6 بار پڑھیں گے تو وہ 30 ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس انگلی سے شروع کریں گے تو اس کے اوپر 3 بار جب پڑھیں گے تو 33 ہو جائے گا۔ تو 33 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑا خاص وقت
خاص لمحے اور خاص وظیفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی یہ وظیفہ کرے گا 33 مرتبہ، آپ جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور اس کا ثواب شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں بالخصوص امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو ثواب کو پیش کرنا ہے۔ یاد رہے کہ شہدائے کرب و بلا کے جتنے شہداء ہیں سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نبی پاک سے لے کر تمام شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کا ثواب پیش کرنا آپ کا کام ہے۔ پھر ان ارواح مبارکہ کے صدقہ سے، مولا حسین پاک کے صدقہ سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے پوری کائنات میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بٹتی ہیں، جو دولت کائنات میں بٹتی ہے، جو رزق بٹتا ہے، وہ میرے نبی اور میرے نبی کے آل کے صدقے سے بٹتا ہے۔ آپ ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے جو بھی دعا مانگیں گے شام سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ 12 محرم الحرام شریف کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کسی اور دن میں بھی کرنا چاہیں، اگر بالفرض آپ محروم رہ گئے، آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ کسی اور محرم شریف کے دن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات، جمعہ، کسی وقت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے انشاءاللہ اس کے پورے فیض و برکات ملیں گے، پورے ثمرات ملیں گے، اور پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثمرہ حاصل ہوگا، اور آپ دعائیں دیں گے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ ہمارے ساتھ آپ رابطہ کرنا چاہیں ہماری خانقاہ پر، تو ہمارے یہ نمبر ہیں